नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। सियासी टीवी के खुसूसी प्रोग्राम आमिर अली खान साहब के साथ फ़िक्र व नज़र में आपका खैर मकदम है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम फ़िक्र व नज़र के उन्वान के तहत आमिर अली खान साहब न्यूज़ एडिटर सियासत से मुल्क के जो मसाइल हैं वो और मिली मसाइल हैं उन मसाइल पर सैर हासिल गुफ्तगू करते हैं। आप ये भी जानते हैं कि कई ऐसे मसाइल हैं जिसका सामना आज हमारे हिंदुस्तानी मुसलमान कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि हिंदुस्तान एक नाजुक दौर से गुजर रहा है और फ़िरक़ा वारियत में कोई कमी नहीं हो रही बल्कि इसमें इजाफा ही होता जा रहा है। नाज़रीन, आप ये भी जानते हैं कि हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ अल्लामा इक़बाल के इस शेर से करते हैं, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, आज़ादी अफ़कार से है उनकी तबाही, रखते नहीं जो फ़िक्र व तदब्बुर का सलीक़ा। तो हम बात करते हैं आमिर अली खान साहब से फ़िक्र की भी और तदब्बुर की भी। आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। और सबसे पहला जो सवाल है, आज हिंदुस्तान में मुसलमानों में बहुत ज़्यादा डर व खौफ पाया जाता है और ऐसा लग रहा है कि फ़िरक़ा परस्त जो ताकतें हैं एक मनसूबाबंद साजिश के तहत मुसलमानों में और अक़लियतों में और दलितों में एक खौफ पैदा करना चाहते हैं। तो क्या समझते हैं आप कि यह ऐसा हो रहा है? यकीनन हिंदुस्तान आज जिस दौर से गुजर रहा है, मैं समझता हूँ कि बहुत ही आजमाइशी दौर है, ये ट्रांजिशन पीरियड है। जी जी, तब्दीली की जो हो रही है, एक सियासी जमात ये कहती है कि न्यू इंडिया, लेकिन न्यू इंडिया में जो हिंदुस्तान की जो 5000 साला तहजीब थी उसको ख़त्म करने की एक बात हो रही है। तो अगरचे कि आप बात करते कि 3 बिलियन से 5 बिलियन कर देंगे, इकोनॉमी को बढ़ाने की बात करें, लेकिन इसमें यह हो रहा कि जो लफ्ज़ का इस्तेमाल किया गया है कि लिंचिस्तान, जी, तो ये जो हो रहा है, मैं समझता हूँ कि यकीनन मुसलमान ज़रूर अपने हद परेशान तो हैं, लेकिन हिम्मत हारने की बात तो नहीं है। जी 20 करोड़ हैं। जी, तो मैं समझता हूँ कि हिम्मत हारने की बात नहीं है कि लेकिन ये है कि अपने आप में आज मुसलमानों को जो नॉन सीरियस एटीट्यूड है मुसलमानों का, उसको गैर संजीदा आप बोलिए जो भी, या लापरवाही का जो रवैया है, या बिल्कुल अपनी ज़िंदगी में मगन मस्त जो रहने का रवैया है, उसलिए नहीं, लेकिन मैं समझता हूँ कि गौर फिक्र और तदब्बुर के साथ आज अपना हर फैसला करना चाहिए मुसलमानों को। इसलिए कि जिस हिसाब से जो हालात हिंदुस्तान में हैं वो बहुत ही ख़तरनाक रुख इख्तियार करते जा रहे हैं। अभी आप देखिए कि 270-6 के वोट से पार्लियामेंट में NIA का बिल मंजूर होता है और NIA के जो कौमी मरकज़ी वज़ीर दाखिला है अमित शाह, वो कहते हैं कि हम हिंदुस्तान का हर इंच चप्पा चप्पा गैर मुल्कियों की तलाश करेंगे। कौन गैर मुल्की है? आप क्या बताना चाह रहे हैं? अगर आप ये बताना चाह रहे हैं कि मुसलमान गैर मुल्की है आपके पास, लेकिन जो आपकी पॉलिसी है, आप ये बोल रहे हैं कि सिख हमारा है, बुद्धिस्ट हमारा है, जैन हमारा है, हिंदू हमारा है, दलित हमारा है, तो फिर क्या मुसलमान को आप गैर मुसलमान बोलना चाह रहे हैं? अगर मुसलमानों को अगर आप इन्वेडर्स के तौर पे अगर पेश करना चाहते हैं तो फिर आर्यन भी इन्वेडर्स ही थे। तो नॉर्थ इंडियन जितना सेगमेंट है जो काउ बेल्ट है, जहाँ फिरका परस्ती ज्यादा चल रही है, वो पूरे सारे इन्वेडर्स हैं। जी हाँ, यहाँ तारीख में तो आया है। हाँ, आर्यन तो इन्वेडर है, असल तो हिंदुस्तान द्रविडियन का है। बहुत अच्छी बात। साउथ इंडिया में जो द्रविडियन कल्चर है, आप अभी भी देखिए, वो हिंदुस्तान का असल हिस्सा है। आर्यन रेस तो बहुत सारी आई, किधर से भी आई, पाकिस्तान से भी आई, अफगानिस्तान से भी आई, मुगलों से भी आई, पर्शिया से भी आई, ये तो आई। तो यकीनन हालात ख़राब हैं, मगर मैं समझता हूँ कि ये आप जिस हिसाब से NIA को खुद इख्तियारी दिए या ज़्यादा इख्तियारात जो दिए हैं, उसमें देखिए हिंदुस्तान में किस कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है। आप यकीनन आप भरोसा दिलाने की कोशिश करते हैं मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह साहब, ये इत्मीनान दिलाने की कोशिश करते हैं कि इसका गलत इस्तेमाल नहीं होगा, लेकिन कौन से हिंदुस्तान की तारीख गवाह है कि कौन से कानून का गलत इस्तेमाल नहीं हुआ है। बहुत अच्छी बात भाई। आप ट्रिपल तलाक की बिल लाए, लेकिन ट्रिपल तलाक से पहले सेक्शन 498A था डाउरी हैरेसमेंट का, उसका गलत इस्तेमाल हुआ, डोमेस्टिक वायलेंस का। तो आप हर कानून का गलत इस्तेमाल हुआ है, और किस पे होता है? मुसलमान पर होता है। ये होता है सिर्फ मुसलमान पे या दलित पे। जी हाँ, बहुत अच्छी बात। कोई आला जात के आदमी पे या उनके ऊपर नहीं होता। तो ये हम मुतासिर होने वाला सिर्फ दलित और मुसलमान है।
یہ بہت اچھی بات. تو یہ چیز کو آپ ایک طرف آپ یہ اچھا ٹھیک ہے آپ زیادہ اختیارات دے دیے این آئی اے کی بل کو. جی جی ٹھیک ہے چلیے. اربن نیکسل جی ہاں کی اصطلاح کس نے لائی؟ بی جے پی کی دین ہے. بالکل صحیح کہا. تو آپ آج جو ماحول ہے دیکھیے مسلمانوں کے لیے تو ٹھیک ہے فکر کی ضرورت ہے جی لیکن ہیومن رائٹس کے لوگ پریشان ہیں, سول سوسائٹی پریشان ہے, جی ہاں بالکل صحیح. میڈیا پریشان ہے. بالکل. تو آپ حالات تو پورے ہندوستان میں ایسے کریٹ کر رہے ہیں کہ کس طرح مسلمانوں کس طرح ایک خوف کا ماحول بنا کے آپ آگے چلے جائیں. یہ بات اچھی رہی. تو ایک سوال یہ ہے جیسا کہ این آئی اے کی بات آپ نے کہی ہے اور کہا ہے کہ آپ نے کہ 2.7 جو کھرب ڈالرز معیشت ہے وہ بڑھ کے آگے 5 کھرب ڈالرز تک کر دینے کے وعدے کیے گئے ہیں. لیکن این آئی اے کا جہاں تک سوال ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ این آئی اے اب تک جتنے کیسز این آئی اے ڈیل کیے ہیں اس میں کامیابی ملی ہے یا ہے مکہ مسجد سے لے کر آپ اجمیر شریف سمجھوتا ایکسپریس؟ پرابلم یہ ہوتا ہے جی جی کہ اگرچہ کہ سپریم کورٹ کا آرڈر یہ ہے کہ جب تک کہ آدمی ایکیوزڈ کورٹ کے طرف سے مجرم جی جی بالکل مجرم قرار نہ دیا جائے اس کی تشہیر نہیں ہونا چاہیے. جی لیکن ہوتا یہ کہ این آئی اے ایک جگہ جاتی یا بالفرض این آئی اے بولیے یا پولیس ڈپارٹمنٹ بولیے فوراً جاتے ایک آدمی کو آپ اریسٹ کر لیتے. جی آپ جیسے ہی اریسٹ کرے اس کی نیوز ہر اخبار میں فرنٹ پیج پہ آ جاتی. جی تو مطلب آپ اس کو مجرم قرار دے دیے. جی ابھی وہ ملزم ہیں اس پر الزام ہے جی لیکن آپ اس کو مجرم کے طور پہ پیش کر دیے. جب بری ہوتا تو اس کی کوئی اخبار میں نہ نیوز آتی نہ اس کی تشہیر ہوتی. اس لیے کہ آج کورٹ میں اگر کوئی کیس چلتا ہے تو 1 سال 2 سال 5 سال کے بعد فیصلہ آتا جی جب اس کی کوئی تشہیر نہیں ہوتی. تو امیڈیٹ جو ایفیکٹ آپ جو لانا چاہ رہے ہیں کہ فلاں آدمی کے گھر پہ ریڈ ہوا اس کو گرفتار کیا گیا مطلب انہیں مجرم ہے. اور ایک سوال یہ ہے کہ این آئی اے کی جہاں تک بات ہے اس کی کارکردگی کی بات ہے یا پرفارمنس کی بات ہے تو آپ کو کیا نہیں لگتا کہ 5 سال کے دوران پچھلے 5 سال کے دوران جتنے مقدمات ہیں مکہ مسجد بم دھماکہ لیجئے یا اجمیر شریف کا دھماکہ لیجئے پھر یہ مالیگاؤں ہے اور دوسرے جتنے بھی سمجھوتا ایکسپریس ہے اس میں جو نان مسلم جو دہشت گرد تھے انہیں رہا کر دیا گیا. تو کیا ہے یہ آخر پرابلم ہندوستان کا سب سے بڑا یہ ہے کہ آپ کی جو سزا ہوتی جی جی سزا تو کسی کو نہیں ہوتی. جی کورٹ کو البتہ جو جانا پڑتا ہے وہی آپ سزا سمجھ لیجیے آپ کی. جی ہر دن جس دن پیش ہے اس دن آپ کو کورٹ کو جانا پڑتا. تو اس میں یہ ہو رہا یہ کہ ثبوت کی عدم موجودگی کی بنا پر جی جی فلاں کو رہا کر دیا جا رہا ہے. جی جی تو مسلمان بھی چھوٹے ہیں جی اریسٹ ہونے کے بعد مسلمان بھی چھوٹے ہیں. جی لیکن اب آپ دیکھیے کہ کیا سادھوی پرگیا سنگھ ٹھاکر کو وہ راحت نہیں مل گئی. بالکل سوامی آسیمانند کو راحت مل جاتی ہے. جی ہاں تو سبھی کو ملتی ہے راحت. جی جی بات یہ ہے کہ وکیل آپ کا جب بحث کرتا تو پروف ہونا مشکل ہوتا. جی جی لیکن جب اریسٹ ہوتا تو فوراً آپ یہ بول دیتے کہ دہشت گردی کے کیس میں اریسٹ ہو گیا یا اس کے گھر سے بم نکل گئے. بعد میں پروف کچھ ہونے والا نہیں. جی جی تو این آئی اے اپنی جگہ یہ جو بات ہو رہی ہے آپ اختیارات دیں گے یہ کریں گے مگر وقتیہ طور پہ آپ لوگوں کو پریشان کریں گے. جی جی اس کی زندگی برباد کر دیں گے. مثال کے طور پہ اگر مکہ مسجد بم دھماکہ لے لیجیے مسلم بچوں کو گرفتار کیا گیا پھر انہیں رہا کر دیا گیا اور انہیں سرٹیفکیٹ بھی دیا گیا ہے ان کی چال و چلن کے بارے میں کہ وہ ٹھیک ہیں اچھے ہیں اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. اس طرح کے سرٹیفکیٹس بھی دے دیے گئے لیکن ان کی زندگی تو تباہ ہو گئی ہے پھر لیکن اسی میں آسیمانند اعتراف بھی کرتے ہیں کہ ہمارا ہاتھ رہا ہے دہشت گردانہ واقعات میں بم دھماکوں میں. اس کے باوجود نہ صرف آسیمانند اور ان کے ساتھی رہا کیے جاتے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ پھر حقیقی خاتی جو ہے وہ کہاں ہے. تو این آئی اے ناکام نہیں ہوئی. این آئی دیکھیے یہ سب ناکام پولیس ہو یا این آئی اے ہو یہ سب بعد میں اریسٹ کے ٹائم تک کامیاب. جی 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 جب کورٹ مقدمہ چلتا مقدمے جب بری ہو جاتا تو ناکام. جی جی آپ سکسیس ریٹ اگر آپ دیکھیں گے تو کامیابی کا ریٹ اس میں کوئی کیس میں کامیابی نہیں ملی. جی جی ہر کیس میں ناکامی ملی آپ کو. جی ہاں اب صرف یہ ہے کہ سیاسی دباؤ کے نتیجے میں کس طرح وہ کورٹ کو وہ کیس کو جی جی میڈیا کے سامنے لایا جائے اس میں ان کی کامیابی ہے. بس بدنام کرنے کے لیے ایک کامیابی رہتی
जी जी वहां तक कामयाब हो जाते, जी। लेकिन कोर्ट से बाइज्जत बरी हो जाने से। एक दूसरी बात यह है कि अमित शाह बहुत बड़े फ़ख्र से ये ऐलान कर रहे थे पार्लियामेंट में कि एनआईए को जो इख्तियारात दिए गए हैं, ये बिल पास हो गया है और पूरे वाज़ेह अक्सरियत से पास हुआ है। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि एनआईए का बिल तो पास हो गया है, तो आज जो मुल्क के हालात है, सबसे बड़ा मसला जो है लिंचिंग का मसला है, यानी हुजूमी तशद्दुद में मुसलमानों और दलितों की हलाकतों का मसला है, कत्ल का मसला है, तो क्या ऐसा कानून नहीं ला सकते? नहीं, कानून देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया है जी कि आपको इख्तियार है कि आप एक कोड बनाइए हर स्टेट में, जी जी, जहां पर भी लिंचिंग का वाक़या होता है वहां पर आप कोड बनाइए और इसको आप इन्वेस्टिगेट करिए और पुलिस उस कोड को रिपोर्ट करना। जी जी, उस पे अमल नहीं हो रहा जी, उस पे अमल नहीं कर रहे हैं आप। जी, आप ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ट्रिपल तलाक की बिल रिजेक्ट होती है राज्यसभा में, फिर भी उसको ऑर्डिनेंस बना के पेश किया जाता है। जी हाँ जी, तो ये जो हो रहा ना, इसको इस चीज़ को रोकने के लिए मैं समझता हूँ कि देखिए, लिंच होने वाली चीज़ के वास्ते एक वाक़या अभी एक वेबसाइट पे गुजरा है जी 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 जी, कि एक बूढ़ी औरत 70 साल 75 साल की औरत, दादी, जी जी हाँ, लड़के की दादी, जी, जी। वो बैठी है जी जी घर में और उसके जो बच्चे के दोस्त है, उसके पोतरे के जो दोस्त जी हैं, जी, वो घर को आते हैं और आके बोलते हैं कि दादी माँ आपके बेटे, ये पोतरे सलीम का लिंच हो गया है, हो गया। जी जी हाँ, तो लिंचिंग हो गई। जी जी जी, तो बूढ़ी ये समझती है कि बूढ़ी को अंग्रेजी तो आती नहीं। जी जी जी, बूढ़ी जो अब तक जो अंग्रेजी सुनी थी वो 3 अल्फाज सुनी थी। जी जी, एक ये सुनी थी कि बच्चा जब 10th पास हुआ था पोतरा, जी। तो पास, अच्छा, कामयाब। जी जी जी, तो पास एक वर्ड सुनी थी, जी, तो जी। कामयाबी का, जी, 10th पास हो गया बच्चा। अच्छा, उसके बाद एक लफ्ज़ सुनी थी कि जॉब, अच्छा, मतलब नौकरी मिल गई बच्चे जी, को। जी। उसके बाद तीसरा जो लफ्ज़ सुनी थी कि सैलरी, मतलब तनख्वाह। जी जी जी, तो ये 3 सुनी थी। तो शायद जब भी अंग्रेजी लफ्ज़ इस्तेमाल होता था तो कुछ ना कुछ खुशखबरी मिलती है। जी जी जी, तो वो 3 जहन में जब बूढ़ी औरत को आके उसके पोतरे के दोस्त आके बोलते कि दादी माँ आपके सलीम का क्या लिंचिंग हो गई। जी जी, वो समझते अंग्रेजी अल्फाज का इस्तेमाल हुआ, लिहाजा कुछ ना कुछ, आओ बच्चा आओ, जो भी है, मैं तुम लोग को मिठाई खिलाऊंगी, जो हुआ अच्छा हुआ, चलो आओ मैं मिठाई खिला दूंगी आपको। तो इस किस्म की बात करती है। कितनी अफसोसनाक अब बात है, होती ये है कि उसके बाद क्या होगा, तो बच्चे हाँ। परेशान हो जाते हैं। जी हाँ जी हाँ, ये क्या, तो इस किस्म का ऐसे हालात, जो दादी की जो कैफियत है, मैं समझता हूँ कि आज हिंदुस्तान की भी कैफियत वही है। बहुत अच्छी बात कही, बहुत प्यारी तो बात कही दादी को हिंदुस्तान से अगर मिला दिया जाए, हाँ। तो मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान की भी कैफियत आज यही है बहुत कि हम समझ रहे हैं कि लिंचिंग हो रही, वहाँ पे हो रही, फला जगह हो रही, मगर हिंदुस्तान, दादी को जब सच्चाई इसकी पता चलेगी, तो फिर दादी के ऊपर क्या गुजरेगी। ये बहुत अच्छी, तो आप दादी को हिंदुस्तान से ताबीर कर लीजिए, तो हिंदुस्तान पे क्या गुजरेगी। हिंदुस्तान की 5000 साल तारीख जो है पूरी तहस नहस करने की कोशिश हो रही है। जी जी, बहुत प्यारी बात कही है नाज़रीन। जैसा कि आप आमिर अली खान साहब से सुना है कि जिस अंदाज में उन्होंने दादी, जो ज़ईफ़ दादी है, जो समझती है कि जो अंग्रेज़ी अल्फाज होते हैं वो खुशखबरी लाती हैं, और तो उसका ये होता है कि जैसा कि उन्होंने कहा कि दुआएं देने लगती है। तो और आज हिंदुस्तान की भी हालत उसी दादी की हो गई है। ये बहुत प्यारी बात कही है आपने। लेकिन एक सवाल की जानिब चलते हैं। नए हिंदुस्तान की जब आप बात कर रहे हैं कि मौजूदा हुकूमत एक नए हिंदुस्तान की तामीर कर रही है, तो क्या उस नए हिंदुस्तान में मुसलमानों का कत्ल, दलितों का कत्ल क्या जाने वाला है? देखिए, नए हिंदुस्तान की जो चीज़ है, मैं इसको, अब जो नई हिंदुस्तान की जो बात हो रही, अगर आप और होना कैसा चाहिए हिंदुस्तान, स्पेन से अगर मिलाएंगे, जी जी, तो स्पेन से जिस तरह मुसलमानों को भगाया गया, जी जी, तो उस किस्म की तारीख को फिर से दोबारा बनाने की कोशिश की जा रही है। जी जी, आप तारीख को मस्क कर दें जी जी, और नई तारीख रकम करने की कोशिश करेंगे, नए चैप्टर्स में इजाफा करते चले जाने। जैसा मिसाल के तौर पे अभी जो बात निकली कि मुग़लों ने हिंदुस्तान को लूटा है, जी जी जी, और कनाडा की जो एक्टर है, फिल्म एक्ट्रेस, वो उसमें फ़ौरन मुग़लों की तायद में जब बयान देती है, तो ट्विटर पे उसका बाज़ाब्ता ताक़ुब किया जाता है। जी हाँ, बिल्कुल। तो ये एक नई चीज़, जी, ट्रोलिंग होती है। हाँ, ट्रोलिंग, मतलब ताक़ुब में ही ले लीजिए आप। बिल्कुल। तो उसका एक ताक़ुब किया जा रहा है कि मुग़लों ने हिंदुस्तान को लूटा। अगर मुग़लों ने हिंदुस्तान को लूटा होता, तो यहाँ से लूट के जिस तरह बरतानिया और फ्रेंच लोग भाग गए थे, जी हाँ, आप भी दौलत लेके भाग जा सकते थे। जी जी, मुग़ल तो यहीं पे, देखिए, एक बाबर को छोड़ के, जी जी,
اگر آپ دیکھیں گے تو تقریباً پورے مغل بادشاہ جتنے بھی گزرے ہیں جی جی سب کی پیدائش و پرورش و تربیت اور بادشاہت ہندوستان میں ہی ہوئی ہے. تو پیدائش ہندوستان، تو بائی برتھ انڈین ہو گئے ان لوگ. جی ہاں بالکل صحیح کہا. مگر آج مغلوں کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ مغلوں نے ہندوستان کو لوٹ لیا. جی جی کیا لوٹا؟ جو لوٹا وہ یہیں خرچے. بالکل اگر کہیں سے لوٹتے ہیں کچھ کرتے ہیں. دیکھیں اورنگزیب کے معاملے میں خاص طور پہ آر ایس ایس جس حساب سے اورنگزیب کو اور شیواجی کو لڑانے کی کوشش کرتی ہے. میں اس لیے اورنگزیب اور شیواجی کی بات کر رہا ہوں کہ اس لیے کہ اس سال کے آخر میں الیکشن ہونے والے ہیں مہاراشٹر. جی ہاں جی ہاں. تو اورنگزیب کو اور شیواجی کو ملانے کی جو بات ہوتی ہے تو اس کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ دیکھیے کہ اورنگزیب نے ٹھیک ہے جزیہ کا کانسیپٹ جو نکالا جزیہ کا، جی جی تو اورنگزیب نے نکالا جی جی لیکن وہ پیسے گئے کہاں؟ جی جی یہیں لگے ہندوستان کی طرف. جی جی بہت پیاری بات کہی ہے. بہرحال عامر علی خان صاحب نے کہا کہ اورنگزیب اور شیواجی کی جہاں تک بات آتی ہے اور جزیہ یعنی ٹیکس کی جو بات آتی ہے تو مختلف قسم کے ٹیکس ہوتے ہیں، لیکن وہ ٹیکس کتنے قسم کے ہوتے ہیں اور کیسے ہوتے ہیں دیکھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. ناظرین، سیاست ٹی وی کی تازہ ترین خبریں، مشاعرے، مذہبی پروگرامز اور دیگر تفریحی پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ ہمارا موبائل ایپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ یوٹیوب اور فیس بک پر آپ سیاست ٹی وی کا راز ٹیلی کاسٹ بھی دیکھ سکتے ہیں. یوٹیوب پر سیاست ٹی وی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ نئے ویڈیوز آپ تک فوری طور پر پہنچ سکیں. ناظرین بریک کے بعد پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے. ہم بات کر رہے تھے مغل بادشاہ اورنگزیب کی جنہوں نے متحدہ ہندوستان میں سب سے کامیاب حکمرانی کی اور جب ان کے دور حکومت میں سب سے زیادہ رقبہ ہندوستان کا جو پھیلا اور پھلا وہ اورنگزیب کو ہی اس کا اعزاز جاتا ہے. تو بہرحال آپ کہہ رہے تھے کہ جو ٹیکس اورنگزیب لیا کرتے تھے تو اس بارے میں آپ کچھ بتا رہے تھے کہ یہ ٹیکس صرف عوام کی بہبود کے لیے نہیں، ٹیکس تو دیکھیے ٹیکس جو اصول ہوتا ہے یقیناً عوام پہ خرچ ہوتا ہے. جی ہاں، عوام کی فلاح و بہبود پہ خرچ ہوتا ہے. تو اس کو ایک نام دے دیا جزیہ، مطلب ٹیکس ہے. جی جی جیسے جہاد بولتے ہیں مطلب حملہ کرو. یہ ایسا ہی غلط پروپیگنڈا ایک استعمال ہو رہا ہے. تو ٹیکس اصول ہوا، ٹیکس خرچ ہوا، ہندوستان کے اوپر ہی خرچ ہوا ہے. تو ہندوستان کی ترقی میں ہی خرچ ہوا ہے. ویسے بھی دوسری چیز یہ ہے کہ اورنگزیب کے جو کمانڈرز تھے آرمی کے، سی پی سالار تھے جو حملہ کرتے تھے، شیواجی پہ کرو یا دوسرے چھوٹے چھوٹے مہاراجاؤں پہ اگر وہ حملے کی بات ہوتی ہے تو وہ زیادہ تر نان مسلمس تھے. جی جی اور شیواجی کے پاس جو کمانڈرز تھے وہ زیادہ تر مسلمان تھے. جی جی تو غیر ضروری شیواجی کو مراٹھا یا ہندو بنا دے رہے ہیں اور اورنگزیب کو مسلمان بنا دے رہے ہیں، جبکہ کمانڈرز دونوں کے پاس الٹے وائس ورسا چلتے تھے. تو ایسا معاملہ سیاسی لڑائی ہے یہ. ہاں، تو اس کو غیر ضروری دیکھیں. بچپنے میں ہم ایک چیز پڑھے تھے اسکول میں، ہر روز ہمیں پڑھایا جاتا تھا کہ نیشنل پلیج. جی ہاں جی ہاں بالکل. انڈیا میری کنٹری ہے، انڈیا از مائی کنٹری، آل انڈینز آر مائی بردرز اینڈ سسٹرز، جی ہاں جی آئی ایم انڈیا از ریچ اینڈ کلچر، آئی ایم ہیپی. اس کے اوپر جو بات آتی تھی، جو نیشنل پلیج کی جو بات آتی تھی، وہ آج کل ختم ہو گیا پلیج. جی جی آج کل یہ ہو رہا بی جے پی از مائی پارٹی. ارے انڈیا از مائی کنٹری ختم ہو گیا، بی جے پی از مائی پارٹی. تو یہ سب جو چیز ہو رہی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے. اور میں پھر یہ کہوں گا کہ ہمیں ہر ایک کو، ہر شہری کو اس کا جواب دینے کے لیے آپ واقف ہونا چاہیے، اپنی تاریخ سے واقف ہونا چاہیے، اپنے مذہب سے واقف ہونا چاہیے. اور آج ہمت ہارنے کی بات نہیں ہے. جی جی ہمت تو بہت ہے، پرعزم ہے ہم. بہت اچھی بات ہے. تو اس لیے کہ جو ایک شعر ہے کہ نگاہ بلند، سخن دل نواز اور جاں پرسوز، یہی ہے رخت سفر میر کارواں کے لیے. تو یہ سفر ہے ہندوستان کی تاریخ کا، ہماری زندگی کا ایک سفر ہے. اس کو تو طے کرنا ہے آپ کو. بہت پیارا انداز. اور نگاہ بلند کے ساتھ، سخن دل نواز کے ساتھ، بالکل صحیح. جاں پرسوز، تو کانفیڈنس کی بات آ رہی، آپ کی ویژن کی بات آ رہی. تو یہ سب چیزوں کے ساتھ تو ہمیں جھیلنا ہے، ہمیں زندگی گزارنا ہے ان سب چیزوں کے ساتھ. تو یہ سب چیزوں کے ساتھ آج جو مگر جو بات ہو رہی ہے اس کو
صحیح کرنے کی ضرورت کے واسطے ہمیں اپنی تاریخ سے، اپنے مذہب سے، اور جو غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اس کو دور کرنے کے لیے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ دیکھیں جارحانہ موقف سے کچھ ہونے والا نہیں ہے. جی جی آپ کی زبان بہت میٹھی ہونی چاہیے. بہت خوب. ہاں تو جس حساب سے آپ آرام سے، جذبات میں آئے بغیر آپ آرام سے کسی بھی ایک چیز ہوتی ہے تو اس کا جواب دینے کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے. جی جی اور جذبات میں آئے بغیر میٹھی زبان سے جو حقائق ہیں اس کو پیش کر دیا جائے. ایک بات یہ کہی جا رہی ہے، اب ہم پھر اسپین کی طرف چلتے ہیں. وہاں پر مسلمانوں کے اقتدار کا جو خاتمہ ہوا ہے اس کے لیے کوئی غیر مسلم ذمہ دار نہیں ہے، بلکہ مسلمانوں کے آپسی اختلافات، قرآن سے دوری، سنت سے دوری اور جو اسلامی تعلیمات سے ہے اس کے دوری کا نتیجہ ہے. لیکن یہاں کے جو حالت ہے بالکل علیحدہ ہے. یہاں تو جیسا کہ آپ نے بھی اکثر کہا ہے کہ جب بھی یہ احادیث مبارکہ بھی آئی ہیں ہندوستان کے بارے میں کہ یہاں سے ٹھنڈی ہوائیں آئی ہیں. جی ہاں جی ہاں. تو پھر یہاں پر مایوسی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. نہیں مایوسی کی کوئی ضرورت نہیں. ہندوستان جتنا ہمارا ہے کسی اور کا نہیں. بہت خوب. اس لیے کہ اسلام یہ کہتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے پہلا جب قدم رکھا تو ہندوستان میں رکھا. جی ہاں بالکل. یہ ایک چیز کہی جاتی ہے. بالکل صحیح ہے. تو آپ دیکھیے کہ یہ چیز آئی حدیث میں، یہ آتا ہے کہ ہندوستان، ہند کی طرف سے مجھے خوشبو آ رہی ہے، ٹھنڈی ہوائیں آ رہی ہیں. تو جب ٹھنڈی ہواؤں کی بات آ رہی تو ہندوستان کا ذکر جبھی بھی تھا، ہندوستان کا ذکر آج ہم ہیں ہندوستان میں. بہت خوب. تو ہم جس جگہ پہ ہیں یہ جگہ ہمارے حساب سے، آج کے دور کے حساب سے یا اسلامی تاریخ کے حساب سے ہمارے لیے یہ جگہ صحیح ہے. بالکل صحیح. اور جتنا ہندوستان ہمارا ہے سب کا ہے. بالکل. کسی اور کا اور کسی ڈر خوف کسی کوئی چیز کی ضرورت نہیں ہے. جی جی. یعنی ایک یہ مسلمانوں میں کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ آج کے جو موجودہ حالات ہیں اس میں یہ احساس پیدا کرنے کی ضرورت ہے کہ انہیں ڈریں نہیں، خوف میں مبتلا نہ ہوں؟ دیکھیے حالات تو خراب جیسا کہ آپ نے حدیث مبارک جو پیش کی ہے اس بارے میں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حوصلہ بڑھانے کے لیے بہت بڑی بات ہے. نہیں حالات تو دن بدن خراب کرتے چلے جانے کی کوشش ہو رہی ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلمانوں کو خاص طور پہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ اپنی تاریخ سے، اپنے مذہب سے اور جو حالات ہو رہے ہیں اس پہ، کرنٹ افیئرس پہ اگر آپ گہری نظر رکھیں گے تو آپ اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر آپ کوزے میں بن کے رہ جائیں گے، صرف اپنے حد تک اگر رہ جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ صحیح بات نہیں ہوگی کہ آپ اپنے لوگوں میں رہ رہے ہیں، اپنی بات کرتے چلے جا رہے ہیں جب تک کہ آپ باہر نکلیں گے نہیں. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو مشکل پیش آئے گی. جی اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ آج مہنگائی بڑھ گئی ہے، ایک سوال یہ ہے آج مہنگائی بڑھ گئی ہے، ہندوستان کو کئی ایک مسائل کا سامنا ہے، خاص طور پر جو ہماری معیشت کی جو شکل پیش کی جا رہی ہے وہ حقیقت سے بعید ہے، یہ بات ہے. اور یہ سوال کیا جائے کہ کئی ایسے مسائل ہیں، تمام مسائل ہیں، لنچنگ کا جو مسئلہ ہے، ہجومی تشدد کا مسئلہ ہے، فرقہ پرستی کا مسئلہ ہے، تو آپ کس کو سب سے بڑا مسئلہ کہیں گے؟ نہیں دیکھیں لنچنگ کا مسئلہ تو یہ تو سیفٹی سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. لیکن جو پورے ہندوستانیوں پہ جو بوجھ آنے والا ہے وہ پرائس رائز کا جو بوجھ آنے والا ہے. آپ ٹماٹر کی قیمت دیکھیے، آپ پیاز کی قیمت دیکھیے، آپ آلو کی قیمت دیکھیے، آپ پیٹرول کی قیمت دیکھیے. تو آج جو حالات ہیں میں سمجھتا ہوں کہ یہ پیٹرول تو ساری کے اوپر آنے والا ہے، پیاز کی قیمت ہر ایک کے اوپر آنے والی ہے. تو افراط زر پہ کنٹرول کرنا یا پرائسز کو کم رکھنے کی کوشش کرنے کے بجائے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے یہ ایک کوشش ہو رہی ہے. اگر میں پولیس کی اصطلاح میں ہی اگر بات کروں تو پولیس ایک اصطلاح یوز کرتی ہے کہ اٹینشن ڈائیورژن گینگ. یہ ایک چوروں کی ٹولی ہوتی ہے، توجہ ہٹا کر چوری کر لیتی ہے. ہاں، چوروں کی ایک ٹولی ہوتی ہے، آپ کو کہیں اور دوسری جگہ آپ کی توجہ کر کے آپ کا سامان چرا کے بھاگ. بہت اچھا. تو آج جو حکومت بیٹھی ہوئی ہے وہ اٹینشن ڈائیورژن گینگ، چوروں کی ٹولی کی طرح ہی ہے کہ آپ کو لنچستان کے طرف، لنچنگ کے طرف یا کسی اور ہندو مسلم کے طرف آپ کی توجہ آپ کو ادھر توجہ دلا کر آپ کو اندر سے آپ کے جیب سے جو بھی خزانہ ہے، آپ کا پیسے ہیں جو بھی آپ کے، وہ لے کے بھاگ جا رہی ہے. تو آج اس چیز کے لیے ہمیں آج پرائس رائز کے اوپر، الیکٹریسٹی کے اوپر، پانی کے اوپر، پانی کا جو مسئلہ درپیش ہے، اگر کل پانی نہیں ملے گا تو آپ کی زراعت کہاں سے اگرے گی؟ 70% ایگریرین اکانومی، زراعت کی پیداوار کہاں سے لائیں گے آپ؟ تو ایسے مسائل کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ آج حکومت کو توجہ دینا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہندو مسلم پوری ہندوستانی 5000 سال کی تاریخ کو آپ برباد کرنے پہ جو لگے ہوئے ہیں، اس سے ہٹ کے
یہ نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بول کے، دیکھیں نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ تو NIA کے جو اختیارات کی بات ہے، نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ تو امریکہ میں بھی نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بنا کے بے گناہ لوگوں کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. تو ہندوستان تو ابھی ہم ڈیولپنگ کنٹری میں ہیں. جی ہاں، ترقی پذیر ہیں. ہاں، تو ہم ڈیولپنگ کنٹری میں، یہ تو اور زیادہ پرابلم ہو جائیں گا. تو آپ فی الوقت ہندوستان کی شہری کی جان مال کھانے کی انتظام کریے، پانی کا انتظام کیجیے، آپ بنیادی سہولتوں کا انتظام کیجیے. اس کے بعد آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، کیسا ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ آپ کو آگے دیکھنے. یہ تو ایک بات رہی. اب جیسا کہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ ہم پروگرام کے آخر میں عامر علی خان صاحب نیوز ایڈیٹر سیاست سے میسیج ضرور لیتے ہیں کہ وہ کیا کہنا چاہتے ہیں. جیسا کہ ہم نے گفتگو کے آغاز میں کہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمان ایسا لگتا ہے کہ بہت گھبرائے ہوئے ہیں اور انہیں جان بوجھ کر خوف و دہشت میں مبتلا کیا جا رہا ہے. جیسا کہ عامر علی خان صاحب نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک کا بھی حوالہ دیا ہے. تو میں چاہوں گا کہ آپ اسی حدیث مبارک کے حوالے سے کچھ پیام کیا دیں گے آپ؟ نہیں، پیام تو دیکھیے یہ ہے کہ میں جس طرح میں نے یہ کہا ہے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کو سنجیدہ طور سے اپنے ملک کے حالات، اپنے اطراف کے حالات کا جائزہ لینا چاہیے، اور ایک ریسپانسبل سٹیزن کی طرح ہمارا بھی جو رول ہونا چاہیے کہ ملک کی ترقی میں، اس کے لیے کام کرنا چاہیے. اور آج جن حالات ہے اس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ آپ MBBS اور انجینئرنگ کی جو بات کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آج مسلمان کو ہر شعبے حیات میں آگے بڑھنا چاہیے. آپ MBBS اور انجینئرنگ، ڈاکٹر اور انجینئرنگ کو چھوڑ کے سٹارٹ اپ میں آپ کا حصہ ہونا چاہیے، انڈسٹریز میں آپ کا حصہ ہونا چاہیے، سرکاری ملازمتوں میں آپ کا حصہ ہونا چاہیے. سب سے بڑی چیز اگر میں یہ کہوں کہ جس طرح ہندوستان آج خوشی منا رہا ہے کلبھوشن جادو کی رہائی کے اوپر، جو انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کا جو فیصلہ ہوا ہے ہندوستان کی تائید میں، پاکستان کے خلاف میں، تو آج اس لیے ہوا ہے کہ ہندوستان کے وکیلوں نے صرف ₹1 قیمت لے کر ایک اتنا اہم کیس جیتا ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ جس طرح ہمیں سٹارٹ اپ میں ہونا چاہیے، انڈسٹریز میں ہونا چاہیے، اور ہر قسم شعبے حیات میں ہونا چاہیے، ویسے ہی اچھے وکیلوں کی ضرورت ہے ہندوستان کو، تاکہ موب لنچنگ جیسے واقعات ہوں، یا ٹرپل طلاق جیسے واقعات ہوں، یا یونیفارم سول کوڈ جیسے واقعات، ایسے چیزوں کو جو لانے کی کوشش رہی ہے، اس کو روکنے کے لیے آج ہمیں صرف اور صرف عدالت اور قانون سے بہت بڑی امید ہے. اس کے لیے اچھے وکیلوں کی ضرورت ہے. بہت پیاری بات کہی ہے ناظرین. جیسا کہ عامر علی خان صاحب نے جو میسیج دیا ہے اس میں یہ کہا ہے کہ آج عدالت کا سامنا کرنے کے لیے ہمارے پاس وکلا کی کمی ہے. ایسے میں ہمارے بچوں کو ڈاکٹر انجینئرز تو بننا چاہیے، لیکن ایسے بچے بھی ہمارے پاس ہونہار ہیں جنہیں اس طرح کے شعبے میں، یعنی شعبے وکالت میں یا شعبے قانون کی طرف انہیں راغب کیا جا سکتا ہے. بہرحال انہی خیالات کے ساتھ ہم اپنا پروگرام عامر علی خان صاحب کے ساتھ فکر و نظر ختم کرتے ہیں. مجھے محمد ریاض احمد کو اجازت دیجیے، اور عامر علی خان صاحب کا بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. شکریہ.